أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معارف الحدیث مولانا محمد منظور احمد نعمانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طالب بنو۔ ہمارا آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طالب بنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول عمل ہے، اور ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول عمل یہ ہے کہ دنیوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول عمل یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا، آخرت کو بھلا دینا اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے۔ ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ پس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ ہو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ ایک ہوا اور دوسرا طول عمل۔ ہوا غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول عمل اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں۔ اور علاج یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، ہمارے لیے وہی بہترین ہے۔